شانگلہ سے آ رہی ہے افسوسناک خبر، جہاں بشام کے مقام پر گاڑی پر فائرنگ کی گئی ہے۔ چینوں والوں کی گاڑی کے ساتھ کوئی دھماکہ پیش آیا ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں نیچے گاڑی نیچے پڑی ہوئی ہے، آگ لگا ہوا ہے، پورا ٹریفک جام ہے اور پتہ نہیں بیچ میں کتنے بندے تھے، یہ گاڑی چینوں والوں کی تھی، دھماکہ ہو گیا ہے۔ پاکستان میں دہشت گردی کس طرح کرواتے ہیں انڈیا والے را کے ذریعے، اور اب تو پوری دنیا میں ایکسپوز ہوتے چلے جا رہے ہیں، اور میرے خیال سے وقت قریب ہے کہ ان کو دہشت گرد ریاست ڈکلیئر کر دیا جائے گا دنیا بھر کی جانب سے۔ جو یہ بی ایل اے کی جانب سے گوادر پورٹ کمپلیکس پر اٹیک کیا گیا ہے، اس پر پوری قوم تو مذمت کر رہی ہے، اور دہشت گردوں کو منہ توڑ جواب دینے کے لیے ہماری فورسز بھی تیار ہیں، لیکن یہ دہشت گردی ناکام کیوں ہے ہم اس کو کنٹرول کرنے میں؟ دیکھیے گزارش یہ ہے کہ دہشت گردی کا فوکس جو ہے وہ پہلے مختلف علاقوں میں تھا، کے پی کے میں ہوا، پھر بلوچستان کے کچھ علاقوں میں ہوا، لیکن یہ بات گوادر تک پہنچ جائے گی یہ کوئی اینٹیسپیٹ نہیں کر رہا تھا۔ ان سے ان مسائل پہ بات کریں کہ آپ اپنے جو دہشت گرد ہمارے ملک میں بھیجتے ہیں، جو ہمارے ملک میں آپ انٹرفیرنس کرنے کی کوشش کرتے ہیں، دہشت گردی کی کارروائیاں کرتے ہیں، اور بڑی اپ سیٹنگ نیوز آ رہی ہیں پاکستان سے، کہا جا رہا ہے کہ 5 چائنیز جو ہیں وہ مارے گئے ہیں خیبر پختونخوا کا ایک علاقہ ہے شانگلہ، وہاں پہ کی آج صبح کہ پاکستان کے اندر جو ایک علاقہ بلوچستان کا ہے وہاں پہ بھی ایک نیول ایئر بیس جو تھی وہاں پہ بھی حملہ ہوا ہے۔ اس سے بھی بڑھ کے افسوسناک بات یہ کہ پاکستان میں دہشت گردی کی کارروائیاں کرواتے ہیں ووٹ لینے کے لیے، ظلم کا سلسلہ بڑھا دیا جاتا ہے کشمیری بہن بھائیوں پہ ووٹ لینے کے لیے۔ ایک بات آپ نے جو کی ہے میں تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاؤں گا کہ آپ نے کہا ہے کہ جب بھی انڈیا میں الیکشن قریب آتا ہے تو وہاں پہ پاکستان بیشنگ جو ہے وہ بڑھ جاتی ہے، تو اس دفعہ تو جو الیکشن سے پہلے انڈیا میں کچھ فلمیں ریلیز ہو رہی ہیں، بہت بھاری بجٹ کے ساتھ فلمیں بنائی گئی ہیں، اور وہ فلمیں جو ہیں اس میں پاکستان کی بیشنگ نہیں کی جا رہی بلکہ دھمکی دی جا رہی ہے کہ جس طرح آپ کہتے ہیں انڈین آکوپائڈ کشمیر، تو کہیں ایسا نہ ہو کہ پاکستان کے بارے میں وہ کہہ رہے ہیں کہ انڈین آکوپائڈ پاکستان بھی ہو سکتا ہے۔ اور تربت میں دہشت گردوں کی پاک بحریہ کے ایئر بیس پر حملے کی کوشش ناکام بنا دی گئی، فائرنگ کے تبادلے میں ایف سی بلوچستان کے سپاہی نعمان فرید شہید، 4 دہشت گرد بھی مارے گئے۔ یہ پرٹیکولرلی آپ سمجھ لیں کہ ایک نیول ایئر بیس تربت کے قریب تھی۔ اٹ ٹیلز کہ یہ جو آرمڈ دہشت گرد ہیں وہ اس وقت پاکستان کے ایک فل فلیج انہوں نے ایک ملیٹنٹ آپریشن جو ہیں وہ شروع کر دیے ہیں۔ اگر آپ دیکھیں کہ اب یہ جو چائنیز پہ حملہ ہوا ہے یہ کیوں ہوا ہے، اگر آپ اسی کو تھوڑا سا آپ دیکھیں، یہ جو چائنیز پہ حملہ ہوا ہے یہ صرف اس لیے ہوا ہے کہ جو کوئی انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی تھی، جو انویسٹمنٹ پاکستان میں آنے والی تھی، اب وہ اس کے اوپر، کیونکہ چائنیز کا سب سے بڑا پرابلم ہی ہمارے ساتھ یہ ہے کہ بھائی آپ ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے، آپ ہمارے لوگوں کو پروٹیکٹ ہی نہیں کر سکتے۔ ابھی یہ شانگلہ میں جو اٹیک ہوا ہے، 2 دن پہلے جو ایک بلوچ لیبریشن آرگنائزیشن ہے جسے وہ کہتے ہیں نا، اس نے مجید بریگیڈ گروپ ہے، ٹھیک ہے جی، وہ گوادر پورٹ اتھارٹی میں آپ کو پتا ہے وہ گھس گیا تھا۔ ابھی وہ کل رات انہوں نے ایک اور نیوی کی ایئر بیس میں جو حملہ کرنے کی کوشش کی، وہ لوگ مارے گئے ہیں۔ سو آپ دیکھیں ایوری ڈے جو ہے وہ حملے ہو رہے ہیں، اور ہمارے پاس کوئی چوائس نہیں ہے کہ یہ ایک کمپریہنسو اپروچ چاہیے۔ دیکھیں ویسٹرن ورلڈ یہاں سے چھوڑ کے چلی گئی ہے، ان کا اب اس خطے میں کوئی سیکیورٹی والے وہ آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے، آپ نے خود ان چیزوں کو ایڈریس کرنا ہے۔ اگر آپ ان چیزوں کو ایڈریس نہیں کرتے تو یہ آپ دیکھیں کہ یہ ایک بہت بڑا آپ کے لیے چیلنج ہوگا، اس سینس میں کہ آدھا پاکستان جو ہے وہ سیف بیٹھا ہوا ہے، آدھا پاکستان جو ہے وہ غیر محفوظ۔ ابھی آپ دیکھیں کہ وہ انہوں نے تھوڑا سا آپ کو ٹائم دیا تھا الیکشنز کا، ٹھیک ہے جی، اب وہ چاہتے کیا ہیں؟ وہ چاہتے ہیں کہ ایک تھیوکریٹک سٹیٹ ہو، وہ تو الیکشنز کو مانتے ہی نہیں ہیں، وہ ہماری حکومت کو نہیں مانتے، وہ ہماری جوڈیشری کو نہیں مانتے، وہ ہمارے کسی چیز کو بھی نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں ہم نے ان کے خلاف ایک آرمڈ اسٹرگل کرنی ہے، دس از واٹ دی ڈیمانڈ از۔ وہ آپ کے کانسٹیٹیوشن کو بھی نہیں مانتے، وہ آپ کی ایک سیلف سٹائلڈ اسلامک گورنمنٹ لے کے آنا چاہتے ہیں۔ اس سے پہلے یہی تنظیمیں جو ہیں اور اس کے ساتھ دوسری جو الائیڈ اس طرح کی چھوٹی چھوٹی تنظیمیں ہیں، انہوں نے مچھ کے اندر بھی، اگر آپ کو یاد ہو، مچھ جیل کے اوپر جو اٹیک ہوا تھا، مچھ کے علاقے پہ ایک طرح سے انہوں نے دعویٰ کر دیا تھا کہ ہم نے قبضہ کر لیا ہے، لیکن پھر ہماری وہی سیکورٹی فورسز، اللہ تعالیٰ خوش رکھے ان کو، اور ہماری جو باقی لا انفورسرز ہیں، پولیس ہے، اس میں رینجر ہے، ایف سی ہے، سارے ان سب نے پھر اس کا کلیننگ آپریشن کر دیا تھا۔ اصل بات یہ ہے کہ جو یہ بات یہاں تک گوادر تک پہنچنے کی میں نے وجہ جو ہے وہ اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کرنی ہے
کہ اگر آپ سزا یافتہ قیدیوں کو جیلوں سے رہا کرائیں گے پریزیڈنشیل پارڈن کے تحت، اگر آپ افغانستان سے لوگوں کو لا کے یہاں سیٹل کریں گے، اگر آپ ان کے یہاں دفاتر کھولنے کی بات کریں گے، اگر آپ اپنے آپ کو طالبان کہلانے پر فخر کریں گے، تو پھر یہی کچھ ہوگا، اور یہی کچھ ہو رہا ہے۔ ایک دوسری بات یہ ہے کہ گوادر کے حوالے سے کس کس کے پیٹ میں درد ذے، بہت مشکل سی اصطلاح ہے، لیکن یہ کہ وہ واقعہ ہے کس کس کے پیٹ میں ہو رہا ہے، وہ ہمیں معلوم ہے، وہ چاہے امریکہ ہو، چاہے بھارت ہو، چاہے کوئی بھی ہو۔ یہ ایک ان کی فلم جو ہے وہ انڈیا کا جو ریپبلک ڈے ہے وہ 26 جنوری کو ہوتا ہے، تو 26 جنوری سے ایک دن پہلے ایک فلم انہوں نے ریلیز کی ہے فائٹر، اور اس فلم میں انہوں نے جھوٹ کا طوفان برپا کیا ہے، اور یہ فلم 2019 میں جو بالا کوٹ پہ ایئر سٹرائک کی تھی انڈیا نے، اور اس کے بعد پھر پاکستان ایئر فورس جو ہے اس نے اس کا منہ توڑ جواب دیا تھا، اور پھر ایک انڈین پائلٹ آپ کو یاد ہوگا ابھینندن، اس کو گرفتار بھی کر لیا گیا تھا پاکستان میں، اور پھر اس کو بہت صحیح سلامت طریقے سے انڈیا کے حوالے کر دیا گیا۔ لیکن یہ جو فلم جاری کی گئی ہے فائٹر، اس میں یہ کہا گیا جی کہ وہ جو ہمارے پائلٹ تھے ان کو قتل کر کے پاکستان نے ان کی لاش انڈیا واپس بھیجی، اور پاکستان کے خلاف نفرت پھیلائی جا رہی ہے۔ اور جو بالا کوٹ میں جو ایئر سٹرائک تھی وہاں پہ کوئی ٹریننگ کیمپ نہیں تھا، وہاں پہ کوئی آدمی جو ہے وہ شہید نہیں ہوا، وہاں پہ صرف ایک کوا جو ہے اس کی لاش آپ کو دکھائی تھی، کیونکہ میں خود وہاں پہ